وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں جہاں سلیم الفطرت طبیعتیں اسلام کی طرف مائل ہو رہی تھیں، وہیں پر دشمنان اسلام مسلمان ہونے والوں پر پابندیاں لگاتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ملاقات کرنا بھی چاہتا تو ان پر بھی نگرانی کی جاتی اور طرح طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے روکا جاتا۔ اگر کسی کو لالچ کے ذریعے سے بہکایا جاتا تو لالچ دیا جاتا، کسی کو ڈرا دھمکا کر روکا جاتا، کسی کو رشتہ داریوں کا تعلقات کا واسطہ دے کر روکا جاتا تھا، مگر دھیرے دھیرے اس کا چرچا بھی ہو رہا تھا۔ کسی چیز سے جب روکا جاتا ہے تو روکے جانے والے لوگوں میں ایک دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ آخر اس چیز سے ہمیں روکا کیوں جا رہا ہے۔ دشمنوں کا لوگوں کو حضور کے قریب جانے سے روکنا اسلام کی ترویج و اشاعت کا ایک ذریعہ بھی بنا۔ چرچا ہونے لگا، ایک قبیلہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کو جانے والے راستے پر آباد تھا، جس کا نام ہے قبیلہ بنو غفار۔ وہاں ایک صاحب تھے جن کا نام ہے ابو ذر غفاری، ان کا قبیلہ غفار ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور معبودان باطل کا انکار کیا، ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس خبر کی سچائی جاننے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی جن کا نام انیس غفاری ہے، اردو میں انہیں انیس بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھیجا جا کر کے مکہ کے حالات معلوم کریں اور جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان سے ملاقات کسی طرح کر کے ان کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے ان کی کیا دعوت ہے اسے سن کر معلوم کریں اور مجھے اطلاع دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ خوش نصیب انسانوں میں ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، حالانکہ ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن وہ بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کے بھائی مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد چند دن مکہ میں قیام کیا، حضور سے ملاقات بھی کی، گفتگو بھی سنی، ان کی دعوت کیا ہے اسے بھی سماعت کیا اور سارے حالات معلوم کر کے واپس اپنے گاؤں گئے۔ اپنے بھائی حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات کی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ ان کی دعوت، تم نے ان کو جو دیکھا ہے تمہارا اپنا تصور ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو حضرت انیس نے کہا کہ بھائی میں ان سے ملا ہوں،
میرا دل کہتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ان کی دعوت کا ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے. حرام کاری، حرام خوری، چوری ڈکیٹی سے لوگوں کو روکتے ہیں، بت پرستی سے روکتے ہیں. کہ مکہ والوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ تو ان کے بھائی نے بتایا کہ وہ تقریباً دشمنی پر اتر آئے ہیں، لوگوں سے ملاقات پر بھی پابندیاں ہیں. میں بھی بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے ان سے ملاقات میں نے کی ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کی یہ ساری باتیں سن تو لی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی نے جو خبر مجھے دی ہے میں بذات خود وہاں جا کر اس بات کی تصدیق کروں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ساز و سامان باندھا اور مکہ کے لیے میں روانہ ہو گیا. میرے بھائی نے بتا دیا تھا کہ وہاں جانا تو کھل کر کے کسی سے محمد کا پتہ بھی پوچھنا جرم ہے، وہ تمہیں بھی پکڑ لیں گے، حالات اتنے خراب ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے بھائی نے مجھے تاکید کر دی تھی. میں سیدھے مکہ آیا اور مکہ آ کر حرم کعبہ میں جہاں طواف ہوتا ہے وہاں پر میں نے پہلے تو کعبے کا طواف کیا اور پھر بیٹھ گیا. کھانا میرے ساتھ تھا، میں نے کھانا کھایا. دن پورا گزر گیا، رات ہوئی تو نہ میں نے کسی سے کچھ پوچھا، نہ کسی بندے نے مجھ سے کوئی سوال کیا. اکیلا تھا، مسافر تھا. رات ہوئی، رات کا کھانا میں نے کھایا اور اپنا بستر وہیں میں نے بچھایا. اتنے میں ایک نوجوان آدمی، پورا جوان بھی نہیں تھا، نوجوانی کی کیفیت تھی، وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کر کے کچھ دیر کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر مجھے اشارہ کیا میرے ساتھ چلنا ہے. تو میں نے بھی غنیمت جانا کہ اکیلا حرم میں رہوں گا، میں نے اپنا بستر سمیٹا اور اس بندے کے پیچھے میں چل پڑا. نہ اس نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا. وہ گھر لے گئے، لے جا کر گھر کو میں رات کو سویا. صبح ہوئی، میں اپنا سامان اٹھایا اور پھر حرم میں آ گیا. دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا. دوسرے دن بھی میں سونے کے لیے بستر پھیلا رہا تھا، وہی پہلے والا شخص پھر میرے پاس آیا اور پھر مجھے اشارہ کیا. میں پھر اس کے پیچھے چل پڑا. رات کو ان کے گھر قیام کیا. دوسرے دن صبح پھر حرم میں آیا. پورا دن ایسے ہی گزرا. رات کو پھر سونے کی تیاری کر رہا تھا، وہی شخص آیا اور پھر اشارہ کر دیا. پھر میں چل پڑا. اب تیسری رات جب ان کے گھر گیا تب اس بندے نے مجھ سے پوچھا کہاں کے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ بنو غفار سے میرا تعلق ہے. کہ یہاں کیوں آنا ہوا ہے؟ اب وہ بھائی کی باتیں معلوم تھیں کہ حضور کا نام بھی اگر پوچھو گے نا کسی سے تو ممکن ہے کہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے. میں سوچنے لگا کہ ان سے کیا بتاؤں میں. پھر دل میں خیال آیا کہ جو بندہ بغیر کسی جان پہچان کے مجھے 3 دن اپنے گھر لے جا رہا ہے آرام کرانے کے لیے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے آنے کا مقصد بتاؤں گا، شرط ہے میری کچھ. تو کہا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو میری مدد کر دینا، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا وعدہ کرو کہ یہ راز میرے اور آپ کے بیچ میں رہے گا. انہوں نے وعدہ کر لیا. اب جیسے ہی وعدہ کیا کہ اگر ہو سکے گا تو مدد کر دوں گا اور مدد نہ کر سکا تو پھر یہ راز راز ہی رہے گا. اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ یہاں کوئی محمد نامی شخص ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو کہا میں ان سے ملنے آیا ہوں. اب جیسے ہی میں نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں تو ان کا چہرہ چمک گیا اور کہا اللہ نے صحیح بندے سے تم کو ملایا ہے، میرا نام علی ہے. سبحان اللہ. کہ رات رکو، تھوڑی گہری رات ہو جائے گی، میں تمہیں ان سے ملاقات کرا دوں گا. لوگوں کی نظریں ہم پر جمی ہوئی ہیں. کہا لیکن جب میرے ساتھ جب تم چلنا تو میں آگے آگے رہوں گا، تم ذرا فاصلہ بنا کے چلنا، کیونکہ دشمنوں کی نگاہیں ہم پر مسلسل لگی ہوئی ہیں
کسی کو شک نہ ہونے پائے کہ تم میرے ساتھ ہو. اگر راستہ چلتے چلتے مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا، تو میں اپنے جوتے کا تسمہ درست کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا. ایک ہیلا تھا. اب جب بیٹھوں گا تو تم رکنا مت، آگے نکل جانا، تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ تم میرے ساتھ نہیں ہو. کہا ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ تھوڑی گہری رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو حضرت علی آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے. راستے میں ایسی کوئی نوبت نہیں آئی. سیدھے دار ارقم میں پہنچے. وہاں حضور چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں اندر داخل ہوا. جیسے ہی میں نے سرکار کو دیکھا تو ظاہر بات ہے موحد تھے، پہلے سے شرک کبھی کیا نہیں تھا اور حق کی تلاش تھی ان کو. آپ فرماتے ہیں جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو میرے دل سے آواز نکلی، ابو ذر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں سیدھے جا کے قریب بیٹھ گیا. اب بیٹھنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور میرا اعلان یہی ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے کہا اور دعوت کیا ہے آپ کی؟ تو سرکار نے فرمایا بتوں کی پرستش، درختوں کی، پیڑوں کی، پودوں کی، جانوروں کی، پتھروں کی پرستش نہ کی جائے. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. پھر جو برائیوں سے روکنا ہوتا ہے وہ ساری باتیں حضور نے بیان کی. حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ ہر بات میرے دل میں اترتی چلی گئی. اور میں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ تمنا تو یہی تھی کہ اب میں آپ ہی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، مگر ایک خیال پھر بار بار آ رہا ہے کہ جتنی باتیں میں نے ابھی آپ سے سیکھی ہیں یہ باتیں میں اپنے گھر جا کر لوگوں کو بتاؤں. حضور نے فرمایا یہاں رکنا تمہارا مناسب نہیں ہے، تم اپنے گاؤں جاؤ، گھر جاؤ، جو باتیں میں نے تمہیں بتائی اس پر عمل بھی کرنا، اور جو بھروسے کے قابل ہیں ان کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کرنا. ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اپنے ایمان کی خبر کسی کو ہونے مت دینا، چپ چاپ اپنے گھر چلے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں میں نکلا حضور کے پاس سے اور سوچا کہ گھر جانے سے پہلے کعبہ کا طواف کر لوں. میں نے کعبے کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حرم میں کفار مکہ ٹولیاں بنا بنا کے مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، 10-5 ادھر، 10-5 ادھر، 10-5 ادھر. پتہ نہیں مجھے کیا سوجھی اور میرے دل میں محبت انگڑائیاں لینے لگی. میں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے نام کا نعرہ لگا دیا. سبحان اللہ. اب جیسے ہی میں نے نعرہ لگایا تو حرم میں جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا وہ ایسے بدکے جیسے جنگلی گدھے، اور مجھ پر ایسے ٹوٹے، اتنا مارا مجھے، اس قدر مجھے مارا کہ میرا بدن لہو لہان ہو گیا. میں بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا. ادموا جس کو کہیں آپ، نیم بے ہوشی. فرماتے ہیں مجھے مارتے جا رہے تھے، اتنے میں کوئی آنے والا آیا اور آ کر کے اس نے مجھے قریب آ کر کے دیکھا اور دیکھ کر لوگوں کو ہٹانے لگا اور کہا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، اس بندے کو مار رہے، تم جانتے ہو کون ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا کون ہے؟ محمد کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے. کہا یہ تو ہمارے مذہب سے نکلا ہوا لگتا ہے. کہا وہ جو بھی ہے، مگر ملک شام کی طرف تمہاری تجارتی قافلے جو جاتے ہیں نا اسی راستے میں اس کا گاؤں ہے. اگر یہ مارا گیا، مر گیا، تو تمہارا تجارت ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، اس راستے سے تم گزر نہیں پاؤ گے. قبیلہ بنو غفار کا بندہ ہے یہ. تو لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹے. حضرت ابوذر فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، پورے کپڑے خون میں لت پت تھے. اٹھا میں، اٹھ کر سیدھے زمزم کے کنویں پر گیا، پانی نکالا، اپنے خون سے بھرے ہوئے کپڑے دھوئے، اسے سکھایا،
میں نے اپنے زخموں کی جیسے تیسے مرہم پٹی کی اور سوکھے ہوئے کپڑے پہنے. پھر اچانک پھر میرے دل میں حضور کی محبت جاگی. کہتے پھر حرم میں گیا اور زوردار نعرہ لگا دیا. پھر لوگوں نے مجھے مارا, پھر وہی بندے نے مجھے چھڑایا. ایسا 3 مرتبہ ہوا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب کسی کی آشنائی ہو جائے نا, عشق جب لگتا ہے نا دل میں, تو فرماتے ہیں نہ پھر مال غنیمت کی پرواہ ہوتی ہے, نہ کشور کشائی کی پرواہ ہوتی ہے. یہ عجیب چیز ہے جب کسی سے آشنائی ہو جائے, محبت ہو جائے, لگاؤ ہو جائے, تو مار کھانے میں بھی مزہ آتا ہے, مار کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا, حالانکہ حضور نے مجھ سے کہا تھا حالات سازگار نہیں ہیں, خاموشی سے اپنے گاؤں چلے جاؤ, مگر 3 مرتبہ خوب پیٹا گیا. فرماتے ہیں مگر مجھے اس پیٹنے میں مزہ بھی آیا, اس پٹنے میں مجھے مزہ بھی بہت آیا. فرماتے ہیں 3ری مرتبہ مار کھایا, اور جس نے مجھے بچایا تھا وہ کوئی اور نہیں, حضور کے چاچا حضرت عباس تھے. ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, حضرت عباس نے. فرماتے ہیں 3 مرتبہ اچھی طرح پٹنے کے بعد میں گاؤں گیا. جب گاؤں پہنچا, گھر گیا, گھر جانے کے بعد میں نے اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو اور میرے بھائی کو بلایا, اور بلا کر کے حضور سے جو جو باتیں میں نے سنی تھی وہ ساری باتیں ان کے سامنے میں رکھنے لگا. اور پھر میں نے کہا کہ دیکھو میں جہاں دیدہ آدمی ہوں, عقل شعور میرے پاس ہے, کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ بندہ جھوٹا نہیں, یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں. کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں, اور میں تمہیں اسی اسلام اور ان کی نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دیتا ہوں, تم لوگ بھی ایمان لے آؤ. جیسے آپ نے دعوت دی تو آپ کے بھائی حضرت انیس کہنے لگے بھیا میں مسلمان ہو چکا ہوں, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہارا کیا ہوگا, اس لیے جب میں مکہ سے لوٹ کے آیا تھا تو میں تو کلمہ پڑھ کے آ چکا ہوں, لیکن تمہارا کیا رویہ رہے گا مجھے پتا نہیں تھا, اس لیے میں نے خالی خبر سنا دی آپ کو. کہتے میرے بھائی بڑے خوش ہوئے. پھر حضرت کی دعوت پر آپ کی ماں بھی مسلمان ہوئی, آپ کی بیوی بھی مسلمان ہوئی, اور آپ کے بچے بھی مسلمان ہوئے. یہ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات. فرماتے ہیں جب اسلام کا جب دھیرے دھیرے غلبہ ہوا, اور وہ تو بات آگے آئے گی, مگر چونکہ حضرت کی ذات سے تعلق اور ریلیٹڈ بات ہے تو اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. جب اسلام تھوڑا سا عروج پر آیا, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا, معراج سے واپس آئے. واپس آنے کے بعد کہتے ہیں جب ہجرت ہو گئی نا مدینہ کی طرف, پھر حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ جب اسلام کو غلبہ ہو جائے تو تم میرے پاس چلے آنا. اب جب مدینہ سرکار گئے تو میں بھی پہنچ گیا بچوں کو لے کر. جب وہاں پہنچا تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے باقاعدہ نماز کی تلقین کی جانے لگی, نماز کا طریقہ بتایا جانے لگا. معراج میں نماز آ گئی تھی. کہتے ہیں جب مجھے نماز کا طریقہ بتایا گیا تو برجستہ میں نے کہا کہ یہ نماز تو میں پہلے سے پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حضرت ابوذر غفاری وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ بالکل ہو بہو یہی طریقہ تھا تمہاری عبادت کا؟ تو انہوں نے کہا کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے, بقیہ یہ سارے حرکات. کہا تم کو کس نے بتایا تھا؟ کہا بس میرا دل کہتا تھا کہ یہ بت پتھر شجر حجر یہ عبادت کے لائق نہیں ہے, عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. تو بس جیسے تیسے سمجھ میں آتا میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا. کہا پڑھتے کیا تھے؟ تو کہا کچھ نہیں, پڑھنے کو کیا تھا, قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں تھا. فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا چہرہ کدھر کرتے تھے تم, کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بس کھڑا ہو جاتا, جدھر دل جمتا ادھر رک کر کے پڑھ لیتا. حضور نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوذر تیری وہ عبادت بھی اللہ نے قبول فرمائی. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا. اگلی بات انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم سنیں گے.
اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بیچ میں گزشتہ کئی ہفتے میں غائب رہا،